بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص النبیین رابع، اور آج کے سبق کا عنوان ہے قصۃ ہدہد۔ تو چلیے پڑھتے ہیں قصۃ ہدہد۔ ہدہد ایک پرندے کا نام ہے۔ قصۃ ہدہد، ہدہد پرندے کا قصہ۔ وکان الہدہد رائدہ وعینہ یدلہ علی مواضع المیاہ ومنازل الجیش۔ اور ہدہد پرندہ کانت تھا، ہدہد پرندہ تھا، کیا تھا؟ رائدہ ان کا جاسوس، وعینہ اور ان کا مخبر۔ تو ہدہد پرندہ ان کا جاسوس تھا اور ان کا مخبر تھا۔ رائد کے معنی جاسوس ہے، عین کے معنی مخبر۔ عین کے معنی آنکھ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ عین کے معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، اور عین کے معنی مخبر۔ تو ہدہد پرندہ ان کا جاسوس تھا اور ان کا مخبر تھا۔ یدلہ، دل یدل دلالتاً اعلیٰ صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ یدلہ وہ ان کی رہنمائی کرتا تھا، علی مواضع المیاہ پانی کی جگہوں پر، و منازل الجیش اور لشکر کے ٹھکانوں پر۔ منزل کی جمع منازل، ٹھکانہ۔ موضع جمع مواضع من جگہ۔ تو پانی کی جگہوں پر اور لشکر کے ٹھکانوں پر ان کی رہنمائی کرتا تھا، یعنی کہاں کہاں پانی ہے اور کہاں لشکر ہے وہ آ کر کے بتلاتا تھا۔ دل یدل دلالتاً اعلیٰ صلہ کے ساتھ معنی ہوتا بتلانا، رہنمائی کرنا، خبر دینا۔ تو کہہ رہے ہدہد پرندہ ان کا جاسوس تھا اور ان کا مخبر تھا، وہ رہنمائی کرتا تھا پانی کی جگہوں پر، وہ منازل الجیشی اور لشکر کے ٹھکانوں پر، یعنی لشکر کے ٹھکانوں کے بارے میں وہ بتاتا تھا۔ فلم یجدہ، تو انہوں نے اس کو نہیں پایا۔ کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے ان کو نہیں پایا، یعنی تلاش کیا تو ان کو نہیں پایا ہدہد پرندے کو۔ فانکر ذالک، تو انہیں ناگوار گزری۔ انکر ینکر، انکار کے معنی ہوتا ہے ناپسند لگنا، ناگوار گزرنا۔ فانکر ذالک، تو یہ بات انہیں ناگوار گزری۔ وتواعدہ، اور انہوں نے اسے دھمکی دی۔ تواعد یتواعد، تواعدن کے معنی ہوتا ہے دھمکی دینا۔ تواعد کا فاعل ہے سلیمان علیہ السلام۔ تواعدہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے پرندے کی طرف۔ تو سلیمان علیہ السلام نے انہیں اسے دھمکی دی۔ فغاب، تو وہ غائب رہا، زماناً یسیراً، کچھ مدت۔ یسیر کی معنی ہوتا ہے کچھ، تھوڑا۔ تو کچھ مدت وہ پرندہ غائب رہا۔ ثم جاگ، پھر وہ آیا۔ فقال، پھر اس نے کہا سلیمان علیہ السلام سے، کیا کہا؟ اطلعت علی ما لم تطلع علیہ انت ولا جنودک وجئتک بخبر صدق عن سبأ وملکتہم۔ اطلع یطلع اطلاعا، علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے باخبر ہونا، مطلع ہونا، واقف ہونا۔ اطلعت علی، یہ جو علی ہے یہ اطلاع کا صلہ ہے۔ جہاں جہاں اطلاع کا کوئی بھی صیغہ آئے گا ساتھ میں علی بھی آئے گا، بھلے ہی آپ کو علی کی ضرورت نہ ہو لیکن پھر بھی اس کو ساتھ میں لائیں گے کیونکہ وہ اطلاع کا صلہ ہے۔ اطلعت، میں مطلع ہوں، علی ما، اس پر، ما موصولہ ہے، اس پر مطلع ہوں، یعنی اس خبر پر مطلع ہوں۔ لم تطلع، آپ مطلع نہیں ہے، علیہ، جس پر، یعنی جس خبر پر آپ مطلع نہیں ہے۔ انت ولا جنودک، آپ اور نہیں آپ کا لشکر مطلع ہے۔ وجئتک، اور میں آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ جاگا یجیگو جیئن، با صلہ کے ساتھ، جاگا یجیگو مجیئن با صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لے آنا۔ جاگا یجیگو کے معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب با صلہ کے ساتھ آئے تو معنی ہوگا کسی چیز کو ساتھ میں لے آنا۔ وجئتک، اور میں تمہارے پاس لے آیا ہوں، کیا لے آیا ہوں؟ بخبر صدق، ایک سچی خبر، عن سبأ، سبا کے بارے میں، یعنی سبا ایک قوم کا نام ہے، سبا کے بارے میں، وملکتہم، اور ان کی ملکہ کے بارے میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسی خبر سے واقف ہوں جس سے آپ واقف نہیں ہے اور نہیں آپ کا لشکر واقف ہے، اور میں آپ کے پاس ایک سچی خبر لایا ہوں سبا کے بارے میں اور ان کی ملکہ کے بارے میں۔ ملکہ یعنی رانی۔ لہم ملک عظیم، لہم ان کے لیے، ملک عظیم ایک عظیم حکومت ہے۔ ملک کی معنی حکومت، تو ان کے لیے ایک عظیم حکومت ہے، یعنی ان کی ایک عظیم حکومت ہے،
وہ دولت واسعۃ اور ایک وسیع و عریض ریاست ہے۔ وقد وجدتہم اور میں نے انہیں پایا ہے، اصحاب صفاحت و جہالت، میں نے انہیں پایا ہے اصحاب صفاحت بے وقوفی کا مالک، و جہالت اور جہالت کا مالک، تو میں نے ان لوگوں کو پایا ہے اصحاب صفاحت بے وقوفی کا مالک، و جہالت اور جہالت کا مالک۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے انہیں بے وقوف اور جاہل پایا ہے۔ علی ھذا العقل، اس عقل مندی پر، والکیاستی اور دانش مندی پر، والملکی اور حکومت پر، والریاستی اور ریاست پر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس عقل مندی اور اس دانش مندی اور اتنی بڑی حکومت اور ریاست ہونے کے باوجود میں نے انہیں بے وقوف اور جاہل پایا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ان کے پاس حکومت ہے، وہ بہت ہی عقل مند ہے، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، دوسری طرف وہ اتنے بیوقوف ہے کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وقد وجدتہم اور میں نے انہیں پایا ہے علی ھذا العقل، اس عقل مندی کے باوجود، والکیاستی اور دانش مندی کے باوجود، والملک والریاستی حکومت اور ریاست کے باوجود، اصحاب صفاحت و جہالت بیوقوف اور جاہل، تو میں نے انہیں بیوقوف اور جاہل پایا اس حکومت اور دانش مندی اور ریاست ہونے کے باوجود۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک طرف ان کے پاس حکومت بھی ہے، ریاست بھی ہے، وہ عقل مند بھی ہے، سب کچھ ہے، دوسری طرف وہ اتنے جاہل ہے، اتنے بیوقوف ہے کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمسی سورج کے لیے، من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں، تو اللہ کے مقابلے میں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ ولا یفقہون ذلک اور وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، ولا یہتدون الی عبادت اللہ وحدہ، ولا یہتدون اور وہ رہنمائی نہیں پاتے ہیں، الی عبادت اللہ وحدہ تنہا اللہ کی عبادت کی طرف، تو تنہا وہ اللہ جو تنہا ہے اس کی عبادت کی طرف وہ رہنمائی نہیں پاتے ہیں۔ تو سبق مکمل ہو گیا، اور آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ جلدی سے کر لیں۔